السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفی الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر وشجاع الغضنفر ابی شبیر مشبر قاسم طوبہ وسقر الشجاع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلى سيدة النساء الإنسية الحوراء أم الأئمة النقباء النجباء بنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول الأذراء الصديقة بالأقوال الرضية بالمقالة المرضية بالدلالة الراضية بالعدالة سيدة النسوان حبيبة حبيب الرحمن فاطمة الزهراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وتشہیم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین صلوات پڑھنا قرآن کریم کے اس فقرے کے ذیل میں مسلسل آپ سے گفتگو ہو رہی ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ میں نے مسلسل اسی کے ذیل میں آپ سے گفتگو کی ہے کہ دین سمجھایا جائے گا، جبراً منوایا نہیں جائے گا، دین بتایا جائے گا، زبردستی دین میں نہیں کی جائے گی۔ اب جہاں زبردستی ہو رہی ہو تو سمجھ جائیے گا کہ وہ بندوں کا بنایا ہوا دین ہوگا، اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے بنائے ہوئے دین میں جبر نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، وہ سمجھایا جاتا ہے، جبراً منوایا نہیں جاتا۔ دیکھیے قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا ایک ایک حرف عبادت میں شمار ہوگا اگر آپ اس کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ قرآن مگر میں نے صبح کی مجلس میں ذکر کیا تھا، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بات کروں آپ سے کہ قرآن بولتا نہیں ہے، یہ گونگا ہے، یوں سمجھ لیں کہ زبان نہیں ہے۔ قرآن بولتا نہیں ہے، چپ قرآن ہے نا، صامت قرآن ہے، تو قرآن بولتا نہیں ہے۔ آپ اگر اس کے سامنے کچھ بھی کریں، اچھا کریں گے تو تعریف نہیں کرے گا، برا کریں گے تو روکے ٹوکے گا نہیں، قرآن خاموش رہے گا۔ اب دیکھیے قرآن چونکہ بولتا نہیں ہے تو آپ کو ایسے بہت سارے افراد ملے ہوں گے کہ جن کے پاس بیچاروں کے پاس زبان نہیں ہوتی ہے، جن کے پاس زبان نہیں ہوتی، جو بول نہیں پاتے ہیں، گونگے کہلاتے ہیں، بول نہیں پاتے ہیں، تو کیا وہ کچھ بات نہیں کرتے ہیں یا اپنی خواہشوں کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں؟ ان کو کیا بھوک نہیں لگتی ہے؟ ان کو کیا گھومنے نہیں جانا ہوتا ہے؟ وہ کیا سوتے نہیں ہیں؟ سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر وہ اپنی بات کیسے پہنچاتے ہیں آپ تک، کیسے بات کرتے ہیں؟ اب یہاں سے خاص توجہ چاہتا ہوں آپ کی، یہیں سے جڑ جائیں گے تو بات یہیں سے شروع ہو جائے گی کہ بھائی جو گونگے ہوتے ہیں، بے زبان ہوتے ہیں، جب آپ کو کوئی ایسا ملتا ہے تو وہ بات آپ سے بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی بے زبان آپ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے تو وہ بات آپ سے بھی کرتا ہے، وہ آپ سے بھی بولتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کہہ رہا ہے، لیکن وہ بات ہم سے بھی کرنے لگتا ہے، خیریت بھی پوچھتا ہے، بات بھی کرتا ہے۔ تو اب آپ بتائیے وہ جو بات کر رہا ہے تو اس کی بات ہم کیسے سمجھیں؟ غور کر رہے ہیں آپ، کیونکہ گونگا ہے، بول تو پاتا نہیں ہے، تو جو گونگا ہوتا ہے وہ باتیں اشاروں میں اپنی کرتا ہے، غور کیجیے گا۔ اب اس کے اشارے کون سمجھے گا؟ اس کے اشارے
کون سمجھے؟ کیسے پتہ چلے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ خیریت پوچھ رہا ہے تو ہم اس کا جواب دیں تو کیسے دیں؟ کیونکہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے۔ اسے کہیں جانا ہے تو ہم اس کے اشارے سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھتا ہوں آپ کتنا متوجہ ہو گئے ہیں کہ گونگا جب اشارے کرتا ہے تو ہم نہیں سمجھ پاتے، لیکن جب ایسا شخص اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اکیلا نہیں نکلتا ہے، اپنے ساتھ ایک اپنے گھر والے کو بھی لے کے نکلتا ہے۔ غور کیجیے گا، ایک اپنے گھر والے کو بھی لے کے نکلتا ہے۔ وہ کیوں ساتھ میں ہوتا ہے؟ کہ وہ اس لیے ہوتا ہے ساتھ میں کہ اس گونگے کے اشارے وہ سمجھتا ہے، وہ بتائے گا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ وہ جو ساتھ میں آیا ہے وہ اس کے اشارے بتائے گا آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے سونے کا اشارہ کیا، وہ کہے گا یہ سونا چاہتا ہے۔ اس نے خیریت پوچھی، آپ سے اشارہ کیا، وہ بتا دے گا یہ خیریت ہے پوچھ رہا ہے۔ تو یہ بتائیے اس نے کیسے سمجھ لیا؟ کہ چونکہ بے زبان کی زبان اس کے گھر والے ہی سمجھتے ہیں۔ کر رہے آپ، بے زبان کی زبان اس کے گھر والے ہی سمجھتے ہیں، وہ بتائیں گے یہ کیا چاہتا ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو یہاں سے یہ تو پتا چل گیا کہ بے زبان کی زبان گھر والے جانتے ہیں۔ اب قرآن بولتا نہیں ہے، قرآن بولتا نہیں ہے، قرآن کی زبان کون بتائے؟ تو قرآن کی زبان بھی وہی بتائیں گے جن کے گھر میں قرآن آیا ہو۔ غور کر رہے آپ، جن کے گھر قرآن نازل ہوا وہی تو قرآن سمجھائیں گے۔ آج جو امت مسلمہ میں اتنے اختلاف ہو گئے جبکہ سب کا قرآن ایک ہے، سب کا قبلہ ایک ہے، سب کے نبی ایک ہے، سب کا خدا ایک ہے، لیکن آپ دیکھیے اختلاف اتنے ہو گئے، کیوں ہو گئے؟ یہ اسی بنیاد پر اختلاف ہو گئے کہ جن سے قرآن لینا تھا امت نے اس سے قرآن نہیں لیا۔ غور کر رہے ہیں، جو قرآن سمجھاتا اس سے امت نے قرآن نہیں لیا، اپنی من گڑھت تفسیریں بیان کر لی، لیکن قرآن ان سے نہیں لیا جو حقیقی مفسر تھے، جو قرآن کی زبان جانتے تھے، جو یہ بھی بتاتے کہ سورہ منافقین کس کے لیے نازل ہوا، جو یہ بھی بتاتے کہ سورہ مومنون کس کے لیے نازل ہوا، جو یہ بھی بتاتے کون سی آیت دن میں آئی، کون سی آیت رات میں آئی۔ یہ سب کے سب بتانے والے ان اہل بیت سے ان لوگوں نے نہیں پوچھا، اس لیے یہ اختلاف ہوئے ہیں میرے عزیزو۔ غور کیجئے گا، تو اگر قرآن سمجھنا ہے تو در آل محمد پر آنا پڑے گا۔ اب دیکھیں قرآن میں، اگر میں نے پہلے بھی کہا اس سے کہ قرآن میں اگر غور کریں قرآن کے لفظوں پر، قرآن کے حرفوں پر، قرآن کی آیتوں پر، تو آل محمد کے فضائل ہی فضائل آپ کو نظر آئیں گے۔ جیسے آپ دیکھیے علامہ ظفر الحسن صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورہ الحمد یہ دعا ہے۔ متوجہ ہو جائیے گا، بات باقاعدہ شروع ہو گئی ہے۔ سورہ الحمد یہ دعا ہے، دعا ہے سورہ الحمد۔ سورہ الحمد کیا ہے؟ دعا ہے۔ دیکھیے مسلسل دن میں آپ بھی مجلسیں کرتے چلے آ رہے ہیں اور میں بھی پڑھتا چلا آ رہا ہوں، تو آپ بھی تھکے ہیں تو میں بھی تھکا ہوا ہوں، تو جب میں بول رہا ہوں تو بولنا تو آپ کو بھی پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دیکھیے ایسے تو کام نہیں چلے گا کہ ہم خالی آپ سے بولیں اور آپ نہ بولیں، تھوڑا سا ساتھ تو دینا ہی پڑے گا آپ کو۔ غور کیجئے گا تبھی تو بات آسان ہوگی۔ دیکھیے کوئی بھی خطیب ہو، کوئی بھی ذاکر ہو، جب سامعین سننا چاہتے ہیں تبھی وہ سناتا ہے، ورنہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ یہ یوٹیوب کا زمانہ ہے، کیمرہ چل رہا ہے، لائیو مجلس جا رہی ہے، تو جب سننے والے لوگ نہیں ہوتے تو ذاکر ہو یا شاعر ہو یا خطیب ہو، وہ کہتا ہے ہم اپنا میٹر کیوں سنائیں جب یہ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو ہم کہیں اور جا کے پڑھیں گے یہی میٹر۔ تو اگر آپ سننا چاہیں گے تو جو سنانا ہے وہ سناؤں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ غور کیجیے گا میرے عزیزو، تو وہ لکھتے ہیں کہ سورہ الحمد دعا ہے۔ اب آپ بتائیے دعا کسے کہتے ہیں؟ تو میں بہت آسان زبان استعمال کرنے کا عادی ہوں کہ دعا کسے کہتے ہیں، دعا کیا ہے؟ آسان زبان۔ آپ کو 10,000 روپے کی ضرورت تھی، آپ نے ایک صاحب سے کہا 10,000 روپے دے دیجئے مجھے،
اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے سوال، کیونکہ آپ نے کسی انسان سے مانگا، مثلا ہمیں 10,000 کی ضرورت تھی، ہم نے آپ سے کہا 10,000 روپے دے دیجئے، اسے کہیں گے سوال، کیونکہ ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں، ہم آپ سے مانگ رہے ہیں 10,000 روپے، تو اسے کہیں گے سوال۔ لیکن اگر یہی 10,000 ہم وہاں جا کے مانگے، آپ پتہ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے، یہی 10,000 ہم زری کے سامنے مانگے، علم کے سامنے مانگے، گہوارے کے سامنے مانگے، تو یہی 10,000 جو ہم مانگ رہے ہیں، اب اسے سوال نہیں کہا جائے گا، اب اسے کہا جائے گا دعا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب اسے کہا جائے گا دعا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سوال اگر اللہ اور مولا سے کیا جائے تو اسے دعا کہتے ہیں۔ تو دعا دوسرے لفظوں میں سوال ہی کو کہتے ہیں، کچھ مانگنے کو دعا کہتے ہیں، کچھ طلب کرنے کو دعا کہتے ہیں، کچھ حاصل کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ ان سے آپ نے کچھ مانگا، یہ ہے دعا۔ غور کیجئے گا، اگر آپ نے کسی عام انسان سے مانگا تو یہ سوال کہلائے گا، لیکن اگر وہی آل رسول سے مانگا کچھ تو یہ دعا ہے۔ تو دعا تو پہنچ گئی نا آپ تک کہ کچھ آل محمد سے مانگنے کا نام ہے دعا۔ اب علامہ ظفر الحسن صاحب نے تفسیر میں لکھا کہ سورہ الحمد ہے دعا۔ اب آئیے پڑھ کے دیکھیے اس میں کیا ہم مانگ رہے ہیں آل محمد سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اس آیت میں کوئی دعا لگی آپ کو؟ کچھ آپ نے اللہ سے مانگا؟ کہا نہیں، اس میں تو آغاز کی بات ہو رہی ہے۔ آگے بڑھیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ بتائیے اس میں کچھ مانگا آپ نے اللہ سے؟ کوئی سوال کیا؟ کہا نہیں، کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اس میں اللہ کی حمد ہو رہی ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں بھی کچھ نہیں مانگا۔ مالک یوم الدین، اس کی حاکمیت کا اعلان کیا جا رہا ہے، اس میں بھی کوئی سوال نہیں ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس میں بھی کوئی سوال نہیں ہے۔ اس میں بندہ اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ، تو علامہ ظفر الحسن صاحب تو لکھ رہے ہیں کہ سورہ الحمد ہے دعا، اور اس میں دعا تو ہے ہی نہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ، اس میں دعا تو ہے ہی نہیں، اس میں تو مسلسل اللہ کی حمد ہے، رحمانیت کا ذکر ہے، حاکمیت کا تذکرہ ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، پھر بندہ اپنی بندگی کا مظاہرہ فرماتا ہے، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ دعا وہ کہہ رہے ہیں لیکن ہم تو اللہ سے کچھ مانگ ہی نہیں رہے ہیں۔ آواز آئی دعا اب شروع ہو رہی ہے۔ کہاں سے؟ کہا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ غور کیجئے گا، دعا اب شروع ہو رہی۔ تو جب دعا اب شروع ہو رہی ہے تو پھر اس پورے سورے کو دعا کیوں کہا گیا؟ کہ پورے سورے کو دعا اس لیے کہا گیا تاکہ دعا کے قانون کو سمجھ سکو کہ دعا کا قانون یہ ہے کہ جب بھی ان سے مانگنے کے لیے آنا تو بھکاریوں کی طرح نہ مانگنا، پہلے ان کا قصیدہ پڑھنا، پھر جو مانگنا ہے وہ مانگنا۔ ایک صلوات تو بڑے محمد و آل محمد پر۔ یا اللہ جہاں تک میں لے جانا چاہتا ہوں، اگر میں پہنچا لے گیا تو انشاءاللہ سب میرے ساتھ ہو جائیں گے، سب بولیں گے۔ غور کیجئے گا، تو اہدنا الصراط المستقیم، یہاں سے اب دعا شروع ہو رہی ہے، یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ دیکھیں اس کے دو ترجمے ہیں، ایک ہمارا اور آپ کا یہ ترجمہ علی والوں کا، اور ایک اور ترجمہ ہے۔ تو اب دونوں کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، اور جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جو سیدھا راستہ دیکھ چکے ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں قائم رکھ، جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے وہ کہتے ہیں مجھے دکھا۔ بھائی تھوڑا جڑے رہیے گا۔ اب صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، دعا شروع ہو گئی نا، صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے۔ اچھا بتائیے نعمت کیا ہے؟ اگر آپ سے سوال ہو نعمت کیا ہے تو آپ سب یہی کہیں گے کھانا نعمت ہے،
पानी नेमत है, सवारी नेमत है, मकान नेमत है, अच्छी औलाद नेमत है। गौर कर रहे हैं आप, ये सब नेमतें हैं ना, दौलत खजाना नेमत है। तो इसका मतलब ये वो सूरा है, सूरह अल-हम, जिसकी इजाज़त नहीं दी गई है कि दिल करे तो पढ़ लेना, दिल करे तो कोई और पढ़ लेना। नहीं, ये वो सूरा है जो पढ़ना ही पढ़ना है। गौर कर रहे हैं आप, इसके बाद की इजाज़त है, मगर ये वो सूरा है कि इसमें इजाज़त नहीं है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये सूरा पढ़ना ही पढ़ना है। तो जब ये सूरा पढ़ना है तो आपको ये दुआ भी करना ही करना है कि परवरदिगार उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने नेमत नाजिल की है। शायद कोई खास बात हो, अगर आप खुसूसन सुन रहे हैं तो इंशाअल्लाह लुत्फ उठाएंगे। गौर कीजिएगा कि परवरदिगार उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने नेमत नाजिल की है। अब बताइए, खाना नेमत, पानी नेमत, औलाद नेमत, खजाना नेमत, सवारी नेमत, मकान नेमत। तो इसका मतलब आप नमाज में दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार उनके रास्ते पर चला जो अच्छा खाना खाते हैं, परवरदिगार उनके रास्ते पर चला जिनके पास अच्छी सवारियां हैं, परवरदिगार उनके रास्ते पर चला जिनके पास अच्छे मकान है। तो अच्छा खाना तो फिरौन भी खाता था। गौर कर रहे हैं आप, थोड़ा जागिए ना भाई। अच्छा खाना तो फिरौन भी खाता था, खजाना तो कारून का मशहूर ही है। गौर कर रहे हैं आप। और लीजिए, अगर मकान की बात करें तो शद्दाद ने तो जन्नत ही बनवा डाली थी। तो अब बताइए, ये दुआ कर रहे हैं कि नेमत वाले रास्ते पर चला, तो ये नेमत अब कहाँ से ढूंढी जाए कि आप हर नमाज में दुआ कर रहे हैं। ये सूरज जैसे ही पढ़ा आपने दुआ कर दी कि उनके रास्ते पर चला जिन पर नेमत नाजिल की है। तो बताइए, यही दुआ फिर आप कर रहे हैं क्या कि जो अच्छा खाना खाते हैं उनके रास्ते पर चला, जिनके पास अच्छी सवारी उनके रास्ते पर चला, जिनके पास लिबास अच्छा उनके रास्ते पर चला, जिनके पास मकान अच्छा उनके रास्ते पर चला। तो ये तो काफिरों के पास भी अच्छे अच्छे हैं। गौर कर रहे हैं आप, सवारी भी अच्छी, लिबास भी अच्छा, खाना भी अच्छा, कार है, मकान भी अच्छा है, ये तो काफिरों के पास। तो आपको फिर मुअय्यन करना पड़ेगा कि किसके रास्ते पर चल रहा है। का सूरा है, न बढ़ा सकते न घटा सकते, तो फिर कैसे हल निकाला जाए। तो यही तो मैं कहता हूं, यहीं से तो बात शुरू की थी मैंने कि कसम खुदा की, अगर अहले बैत ना होते तो कुरान भी कभी समझ ही में ना आता। गौर कर रहे हैं आप, कुरान कभी समझ ही में ना। आप देखता हूं आप कैसे सुनते हैं भाई। ये नेमत से मुराद क्या है? नेमत क्या है ये कि जिसके रास्ते पर आप चलने की दुआ हर नमाज में करते हैं। नेमत फिर है क्या? वो कौन सी नेमत है भाई? खाना नेमत है, बेशक नेमत है, इनकार नहीं किया जा सकता है। पानी नेमत है, दौलत नेमत है, खजाना नेमत है, मगर आप जो दुआ कर रहे हैं तो इस नेमत की नहीं कर रहे हैं। ये नेमतें तो वो हैं जो अल्लाह ने काफिरों को भी दी हैं। भाई गौर कर रहे हैं आप। अब कोई ऐसी नेमत हो को जो सिर्फ मोमिनों के पास हो कि जिस पर चलने की आप दुआ कर रहे हैं हर नमाज में। भाई गौर कर रहे हैं आप, जिस पर चलने की दुआ हर नमाज में कर रहे हैं। इमाम शिशुम छठे इमाम बैठे हुए हैं, दस्तरखान बिछा हुआ है, मुतवज्जे रहिएगा, दस्तरखान बिछा हुआ है। एक शख्स आता है और इमाम के पास आके बैठ गया। इमाम ने कहा आओ खाना खा लो, मुतवज्जे रहिएगा। इमाम ने कहा खाना खा लो। कहा मौला नहीं खाऊंगा। कहा क्यों? कहा घर से खा के आया हूं, घर से खा के आया हूं। कहा तो एक लुकमा खा लो। कहा मौला मैं नहीं खा सकता हूं। कहा तो इतना खा के आया घर से कि एक लुकमा भी नहीं खा सकता। कहा मौला खाने को तो मैं खा सकता हूं लेकिन खाऊंगा नहीं। कहा क्यों? कहा कुरान कह रहा है कि अल्लाह नेमत का सवाल करेगा। देखिए, ये खामोशी आपको तोड़ना पड़ेगी तभी मैं आगे कुछ पढ़ पाऊंगा। हाँ, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि अल्लाह नेमत का सवाल करेगा। अल्लाह नेमत का सवाल करेगा। तो वो आने वाला कहता है मौला हम दो दो जगह की नेमतें खा के हिसाब देने की ताकत नहीं रखते हैं कि अपने घर खा के आए उसका हिसाब हम अलग दें और यहाँ आपके यहाँ खा लें उसका हिसाब हम अलग दें। अल्लाह जो दो दो नेमतें खिलाएगा तो हिसाब भी हमसे लेगा। इमाम के लबों पर तबस्सुम का खतीब आ गया। भाई थोड़ा साथ रहिए ना। इमाम के लबों पर तबस्सुम का खतीब आ गया। इमाम ने कहा क्या अच्छा तूने कुरान को समझा है मौला, कुरान तो यही कह रहा है कि अल्लाह नेमत का सवाल करेगा। तो इमाम ने कहा मैं कब कह रहा हूं अल्लाह नेमत का सवाल नहीं करेगा? बेशक सवाल करेगा। कहा तो यही तो पूछेगा कितना खाया कितना पिया, कितना खाया कितना पिया, यही तो पूछेगा। इमाम कहते हैं कि ये बता कभी तेरे यहाँ कोई मेहमान आया है? कहा मौला रोज मेहमान आते हैं। कहा खाना खिला
کھلایا ہے؟ کہا مولا بے شک میں کھانا کھلائے بغیر اسے جانے نہیں دیتا ہوں۔ کہا جب مہمان کو تو نے کھانا کھلا لیا اور وہ مہمان تیرا جانے لگا تو کبھی اس کا بازو پکڑ کے پوچھا کہ یہاں حساب دے کے جاؤ میرے گھر کتنی روٹیاں کھائی ہے؟ غور کر رہے آپ، حساب دے کے جاؤ میرے گھر کتنا کھانا کھایا؟ بھائی آپ نے یہاں مجھے بلایا ہے اور آخری دن میرے پاس آئے رجسٹر اور قلم لے کے کہ مولانا بتائیے کتنا کھانا کھایا ہے، یہاں آپ حساب دے کے جائیے۔ تو بھائی یہی ہوگا نا کہ مہمان کو بلایا اور کھلا کے توہین کی ہے۔ غور کر رہے آپ، کھلا کے توہین کی ہے، وہ بھی یہی جواب دیتا ہے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مہمان کو کھلائیں اور اس سے سوال کریں کہ کتنا کھایا ہے؟ یہ تو مہمان کی توہین ہوگی۔ کہ واہ کیا خوب انصاف کی باتیں تو کر رہا ہے، تو کھلا کے پوچھتا نہیں کتنا کھایا اور وہ کھلا کے پوچھے گا کتنا کھایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غور کر رہے ہیں اب ایک صلوات تو بنے محمد آلہ محمد۔ یا علی یا علی وہ اللہ ہمیں کھلا کے پوچھے گا کہ کتنا کھایا ہے۔ دیکھیے اللہ کھلا کے نہیں پوچھے گا کتنا کھایا ہے، یہ پوچھے گا برباد کتنا کیا ہے۔ جو کھایا ہے وہ تو کھانے کے لیے بنایا ہی تھا اس نے، کھلا کے نہیں پوچھے گا، یہ پوچھے گا برباد کتنا کیا، پھینکا کتنا ہے۔ غور کیجئے گا میرے عزیزو۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو تم پوچھتے نہیں مہمان سے، وہ پوچھے گا۔ اب جملہ چاہے جیسے سنیے گا، غور کیجئے گا کہ امام نے کہا کہ تم نہیں پوچھتے، تم نہیں سوال کرتے ہو اپنے مہمان سے، تو وہ اللہ کیا کھلا کے پوچھے گا کتنا کھایا؟ تو وہ کہتا مولا قرآن تو کہہ رہا اللہ نعمت کا سوال کرے گا۔ کہا بے شک سوال کرے گا۔ کہا تو پھر مولا بتا دیجئے وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کا سوال اللہ کرے گا؟ امام مسکرائے آواز ہے ولایت علی ابن ابی طالب، وہ علی کی ولایت ہے۔ اللہ اکبر۔ علی ابن ابی طالب، یہ علی کی ولایت ہے جس کا سوال کرے گا۔ اب بات آسان ہو گئی۔ اب آپ نماز میں یہ دعا نہیں کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے راستے پر چلا جو اچھا کھانا کھاتے ہیں، اب دعا کرتے ہیں پروردگار ان کے راستے پر چلا جو غدیری ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بات آسان ہو گئی نا۔ وہی نعمت سے مراد علی کی ولایت ہے، مولا علی کی ولایت ہے نعمت سے مراد۔ سب سے بڑی نعمت کو علی کی ولایت کہتے ہیں۔ اب جملہ چاہے جیسے سنیے، چاہے یہاں سمجھیے چاہے گھر جا کے سمجھیے گا، جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، سب سے بڑی نعمت کا نام ہے علی کی ولایت۔ یہی سبب ہے کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی روزی روٹی نہیں چھینتا ہے، اس کی نوکری نہیں چھینتا ہے، کھانا پینا نہیں چھینتا ہے، علی کی ولایت کو چھین لیتا ہے۔ علی کی ولایت کو چھین لیتا۔ کرتے رہو کچھ بھی کرتے رہو، کچھ قبول ہی نہیں ہے جب علی کی ولایت چھن گئی۔ دیکھیے آج کے بعد آپ کو نماز پڑھنے میں بھی لطف آئے گا۔ جب سورہ الحمد پڑھیں گے تو الگ احساس ہوگا۔ انعمت علیہم، پروردگار ان کے راستے پر چلا جو غدیری ہیں، ان کے راستے پر۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگار جو تیرے غضب کے مستحق ہیں ان کے راستے سے بچا لے۔ اب غضب خدا پتہ کیسے چلے؟ ناراضگی خدا پتہ کیسے چلے؟ بھائی ہم اور آپ ناراض ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، چہرہ لال ہو گیا، سرخ ہو گیا، آستینیں چڑھا لی، غصے میں پسینہ آ گیا، سامنے والا سمجھ گیا غصے میں ہیں۔ اب اللہ تو جسم رکھتا نہیں ہے،
اس کا غضب کیسے پتہ چلے کہ اللہ کس سے ناراض ہے کس سے راضی ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ تو نبی نے آواز دی فاطمہ جس سے تم ناراض اللہ ناراض. اللہ اکبر اللہ اکبر. فاطمہ جس سے تم ناراض اللہ ناراض. تو اب ایک جملے میں بتا دوں، ایک جملے میں آپ کو بتاتا ہوں، دو دعائیں آپ نماز میں کر رہے ہیں، پروردگار ان کے راستے پر چلا جو غدیری ہے اور سیدہ کے دشمنوں سے بچا لے. اللہ اکبر. غور کر رہے آپ دیکھیں یہی دعائیں تو کر رہے ہیں، یہی دعا تو کر رہے ہیں. قرآن اگر پڑھیں، دیکھیں قرآن کی دو تفسیریں، ایک تفسیر ہے ظاہری، ایک تفسیر ہے باطنی. ظاہری تفسیر سب کے لیے ہوتی ہے، باطنی تفسیر صرف علی والوں کے لیے، اس لیے کہ وہ اماموں سے ہوتی ہے، معصوموں سے ہوتی ہے، وہ تفسیر معصومین سے ہوتی ہے. تو معصوم کو جب کوئی مانتا ہی نہیں تو ان کی بات کہاں مانے گا؟ وہ صرف علی والوں کے لیے. قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن. جیسے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں قرآن کی باطنی تفسیر بھی پڑھا کریں تاکہ حقیقت پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے والتین والزیتون، تین کے پیڑ کی قسم، زیتون کے پیڑ کی قسم. اللہ دو پیڑوں کی قسم کھا رہا ہے نا؟ قرآن ہے، 1000 دفعہ سنا ہے آپ نے. پیڑوں کی قسم کھا رہا ہے نا. آپ یہاں سے باہر نکلے، آپ کو ایک دوست مل گیا آپ کا، اس نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا مارکیٹ جا رہے ہیں. اس نے کہا یقین نہیں ہے تم مارکیٹ جا رہے ہو؟ وہیں پر ایک پیڑ لگا تھا، آپ نے کہا اس پیڑ کی قسم میں مارکیٹ جا رہا ہوں. مان لے گا وہ؟ بتائیے مانے گا؟ نہیں. کیوں نہیں مانے گا بھائی؟ قسم تو کھا لی آپ نے. کب پیڑوں کی قسم کون کھاتا ہے؟ تو آپ تو نہیں کھاتے، اللہ تو کھا رہا ہے. کہہ رہا ہے والتین والزیتون. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اگر اہل بیت نہ ہو تو قرآن سمجھ ہی میں نہ آئے نا. والتین والزیتون، آپ پیڑوں کی قسم نہیں کھاتے ہیں، کھاتے رہیے، کوئی مانے گا نہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ پیڑوں کی قسم آپ نہیں کھاتے، اللہ کھا رہا ہے. تو یہ ظاہر ہے قرآن کا. باطن کیا ہے؟ جب امام معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ کہہ رہا ہے والتین والزیتون، تین کی قسم زیتون کی قسم، تو کہا ہاں یہ ظاہر ہے. کہا مولا باطن بتا دیجئے. کہا اللہ باطناً کہہ رہا ہے مجھے حسن کی قسم، مجھے حسین کی قسم. غور کر رہے ہیں؟ یہ اس کا باطن ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں باطن تو پڑھ کے دیکھیے. اصل میں اب مسئلہ آج کے دور میں یہ ہو گیا کہ دو کتابیں پڑھ کے آدمی سوچتا ہے کہ ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں. وہ سوچتا ہے جو اس میں نہیں ہے وہ کہیں ہے ہی نہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ ابھی صرف تاریخ کی کتنی کتابیں ہیں، نام پوچھ لیے جائیں تو نام بھی نہیں پتا ہے، اور اگر نام پوچھ لیے جائیں تو شاید صحیح نام بھی نہ لے پائیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ اور آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ ایسا ہی ہو سکتا ہے جب ائمہ کی کتابیں پڑھیں گے، معصومین کی کتابیں پڑھیں گے. غور کیجیے گا کتابوں میں بہت کچھ ہے، ابھی تو شروعات بھی نہیں ہوئی ہے جو کچھ کتابوں میں موجود ہے. اب دیکھیے قرآن اگر سمجھنا ہے تو در آل محمد پہ آنا پڑے گا. اب قرآن کی 3 لفظیں ہیں جو آپ سب بچے کو یاد ہے. صم بکم عمی، یاد ہے نا؟ صم بکم عمی، 3 لفظیں ہی تو ہیں نا. یہ 3 لفظیں ہیں. کیا اللہ کہہ رہا اندھے ہو، بہرے ہو، گونگے ہو؟ بات یہی تو ہو رہی ہے نا. اندھے ہو دکھائی نہیں دیتا، بہرے ہو سنائی نہیں دیتا، گونگے ہو بول نہیں پاتے ہو. اللہ کہہ رہا ہے. آپ بتائیے آپ کسی اندھے کو اندھا کہتے ہیں؟ کسی بہرے کو بہرا کہتے ہیں؟ کسی گونگے کو گونگا آپ کہتے ہیں؟ پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے. کہتے نہیں کہتے. آپ شرافت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اندھے کو اندھا نہیں کہتے ہیں، گونگے کو گونگا نہیں کہتے ہیں، بہرے کو بہرا نہیں کہتے. شرافت کا مظاہرہ کرتے ہیں. کسی اندھے کو دیکھتے ہیں تو بازو پکڑ کے اسے کنارے لے آتے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ منزل تک پہنچا دیتے ہیں. اگر کوئی گونگا ہے تو اس کے اشارے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی بہرا ہے تو اشارے کر کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اندھے کو اندھا نہیں کہتے ہیں، بہرے کو بہرا نہیں کہتے ہیں، گونگے کو گونگا نہیں کہتے. لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے اندھے ہو، بہرے ہو، گونگے ہو. اگر بات پہنچ جائے تو خدا کے لیے تائید کیجئے گا. اندھے ہو، بہرے ہو،
गूंगे हो, अल्लाह कह रहा है, कुरान है, कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। तो आप बताइए, आप नहीं कहते हैं, शराफत का मुजाहरा करते हैं और नहीं कहते अंधे को अंधा, गूंगे को गूंगा, बहरे को बहरा। वो अशरफ का खालिक वो कह रहा है अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो। तो भाई आप बताइए फिर ये किसे कह रहा है? तो देखिए, हम जितने भी शरीफ हों इतने भी शरीफ नहीं हैं कि हम किसी को अंधा नहीं कहते हैं। गौर कर रहे हैं आप? हम किसी को अंधा नहीं कहते, इतने भी शरीफ ने कहा किसे कहते हैं? कहा आपने देखा, देखिए बिल्कुल सामने की बात कर रहा हूँ, आपने देखा कि अच्छा खासा 200 किलोमीटर से ड्राइव करके चला आ रहा, गाड़ी चला के चला आ रहा है, ना गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ाई, ना किसी से लड़ाई, ना भिड़ाई। अच्छा खासा देखने वाला इंसान चलता चला आया, यहाँ तक आ गया। जब यहाँ पहुँचा तो न जाने कहाँ खोया हुआ था, आप बैठे थे, आपसे वो टकरा गया। जैसे ही टकराया आपने सर उठाया, कहा अंधे हो। भाई बात सामने की है ना, अंधे हो, जबकि आपको भी पता है कि अंधा नहीं है। अंधा होता तो 200 किलोमीटर से गाड़ी कैसे चला के आता? लेकिन जैसे ही आपसे टकराया, कहा अंधे हो, दिखाई नहीं देता है। गौर कर रहे हैं आप? इसका मतलब आपने अंधे को अंधा नहीं कहा, देखने वाले को अंधा कहा। पर खुदा के लिए थोड़ा साथ रहिए ना, देखने वाले को अंधा कहा। आपने देखा एक साहब बहुत बोलते हैं, आपको एक गवाह की जरूरत थी, कहा इन्हीं को ले चलो, ये गवाही दे देंगे। अब जब वहां पहुंचे तो वो बोल ही नहीं रहे हैं, तो आप भी कहेंगे गूंगे हो, बोल नहीं पाते हो, जबकि ले ही इस बुनियाद पे गए थे कि बहुत बोलते हैं। गौर कर रहे हैं आप? लेकिन आप कह रहे गूंगे हो, बोल नहीं पाते हो। एक साहब है, गौर कीजिएगा, एक साहब आपने कहा ये लो 500 रुपए, दूर थे दौड़ के आए हो, 500 रुपए ले लिए। जाते जाते आपने कहा कि एक गिलास पानी दे देना, आप सुन ही नहीं रहे। आप भी कहेंगे बहरे हो, सुनाई नहीं देता है। बात कहने का मतलब यह है कि ना देखने वाले को आपने अंधा नहीं कहा, ना सुनने वाले को बहरा नहीं कहा, ना बोलने वाले को गूंगा नहीं कहा। फिर कहा जिसे सब दिखाई दे कहीं कहीं ना देखे वो अंधा। भाई आप पता नहीं पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे? जो सब सुने कहीं कहीं ना सुने वो बहरा, जो सब बोले कहीं कहीं ना बोले वो गूंगा। अब ये कहीं कहीं क्या है? गौर कीजिएगा, ये कहीं कहीं क्या है? तो मैं अपनी तफसीर नहीं सुनाऊंगा, अल्लामा मौदूदी की तफसीर सुनाऊंगा। अल्लामा मौदूदी ने अपनी तफसीर में लिखा, इसी के ज़ैल में, सुमुन के ज़ैल में, अल्लामा मौदूदी लिखते हैं कि अल्लाह ने किसे कहा अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो? अल्लाह ने किसे कहा? तो वो लिखते हैं कि अल्लाह ने ना देखने वाले को अंधा नहीं कहा, ना सुनने वाले को बहरा नहीं कहा, ना बोलने वाले को गूंगा नहीं कहा। फिर किसे कहा? तो अल्लामा मौदूदी लिखते हैं जो सब सुने हक ना सुने। भाई अब आपको खामोशी तोड़ना पड़ेगी। जो सब सुने हक ना सुने वो बहरा, जो सब बोले हक ना बोले वो गूंगा, जो सब देखे हक ना देखे वो अंधा। अल्लामा मौदूदी लिख रहे हैं। भाई अपनी तफसीर में नहीं बयान कर रहा हूँ, शियों की तफसीर नहीं है, गौर कर रहे आप, गैरों की तफसीर बयान कर रहा हूँ। जो हक ना सुने बहरा, जो हक ना बोले गूंगा, जो हक ना देखे अंधा। अब वो तो लिख के चले गए, मगर मैं पढ़ के खामोश ना बैठा। मेरी जुस्तजू और जारी रही कि अब तलाश करो ये हक क्या है कि जिसका ना सुनने वाला बहरा, ना बोलने वाला गूंगा, ना देखने वाला अंधा। अब अल्लामा मौदूदी ने तो यही लिखा है ना कि हक जो ना सुने वो बहरा, जो हक ना देखे वो अंधा, जो हक ना बोले वो गूंगा। अब हमारी तलाश जारी हुई ये हक क्या है? तो अल्लामा हाशिम बहरानी लिखते हैं नबी बैठे हुए हैं, असहाब का मजमा है, एक शख्स आया और कहता या नबी अल्लाह, हम जहाँ होते हैं आप मुझे हक सुनाते हैं, हम मकान में होते हैं हक सुनाते हैं, मैदान में होते हैं हक सुनाते हैं, सफ़र में होते हैं हक सुनाते हैं, हज़र में होते हैं हक सुनाते हैं, मस्जिद में होते हैं हक सुनाते हैं। या नबी अल्लाह आज हम हक सुनने नहीं आए हैं। काफिर का आज हम हक देखने आए हैं। अल्लाह अकबर। या नबी अल्लाह आज मुझे हक दिखा दीजिए। अब देखता हूँ आप कैसे सुनेंगे। या नबी अल्लाह आज मुझे हक दिखा दीजिए। नबूवत का हाथ उठा, उंगली का इशारा किया, आवाज दी, वो जो हुजरा है कमरा रूम उसमें चले जाओ हक नजर आएगा। अब जो वो आया दरवाजे पर खड़ा हुआ क्या देखता है? मुसल्ला इबादत पर अली बैठे हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
मुसल्ले पर अली बैठे हुए हैं, वहां से सहाबिया चीख के कहती है या नबी अल्लाह, यहाँ तो अब इन बच्चों के लिए जुमला, आपके इन बच्चों के लिए जुमला हवाले कर रहा हो। वहां से सहाबिया चीख के कहती या नबी अल्लाह, यहाँ तो अली है। नबूवत ने कहा यही तो हक है, कहा यहाँ तो अली, कहा यही तो हक है, कहा यहाँ तो अली, यही तो हक है। सहाबी कह रहा अली, नबी कह रहे हक, सहाबी कह रहा अली, नबी कह रहे हक। शायद हमारा बच्चा भी वहां खड़ा हुआ कोई सुन रहा था, उसी ने वहीं से नारा बना लिया, अली हक, अली हक। अभी नतीजा नहीं आया है। अली हक, सहाबियत कह रही है यहाँ तो अली है, नबी कह रहे हैं यही तो हक है, यहाँ अली यही हक है, तो इसका मतलब हक है अली। ये बात तो पहुंच गई ना, हक है अली। अब नतीजा दूं, हक है अली, साबित हो गया ना कि हक है अली, हक है अली। अब अल्लामा मौदूदी ने क्या लिखा, जो हक ना सुने बहरा, जो हक ना बोले गूंगा, जो हक ना देखे अंधा, और हक है अली। तो अब मुझे कहने दीजिए, जो अली अली ना बोले वो गूंगा, जो अली अली ना सुने वो बहरा, जिसे अली ना दिखाई दे। अल्लाहू अकबर। नजर ना आए तो अली अली ना बोले। देखिए ये अली अली हमारी पहचान है, अली अली हमारी जान है, मैं नाम नहीं लूँगा। एक साहब ने 1 घंटे की पूरी मजलिस पढ़ी, 1 घंटे की पूरी मजलिस पढ़ी, और मसाइब से पहले कहने लगे देखा, फख्र से देखा, मैंने पूरी मजलिस में कहीं नाम अली नहीं आने दिया। बताइए फख्र की बात थी या रुसवाई की बात थी? कहा वो मजलिस ही क्या जिसमें नाम अली ना, इसलिए कि नबी कह रहे हैं ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को जीनत दो अली के जिक्र से, और वो कह रहे नाम अली नहीं आने दिया। गौर कर रहे हैं आप, होशियार रहिएगा ऐसे लोगों से, ऐसे लोग मार्केट में बहुत आ रहे हैं आजकल। गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों, हाँ ऐसे लोगों से जरूर होशियार रहिएगा, इसलिए कि जो हमारी पहचान है, हमारी जान है, हम आपकी कब्र में नहीं आएंगे, अली आएंगे। गौर कर रहे हैं हम आपकी कब्र में। भाई अहले बैत, अभी आप बताइए, आप इंसाफ से खुद बताइए, आप यहाँ बैठे हुए, मैं मिंबर पे आऊँ और अपने लखनऊ की शान बयान करूँ, आप सुनेंगे? भाई क्यों नहीं सुनेंगे? तो क्यों नहीं सुनेंगे बताइए? आप लखनऊ का मर्तबा बयान करें, वहाँ के रोड ऐसे हैं, वहाँ के इमाम बाड़े ऐसे हैं, और वहाँ की सड़कें ऐसी हैं, वहाँ के बागो बागात ऐसे हैं, नहीं सुने? क्यों? काम सुनने आए हैं जिक्र अहले बैत। और कर रहे हैं मेरे अजीजों, इसका मतलब हमें पहले ये झांक के देखना चाहिए कि हमें सुनाना क्या है, सुनना क्या है। और कर रहे हैं मेरे अजीजों, अगर ये चलिए सब छोड़िए, सब छोड़िए, शहरों की बात छोड़िए, हम अपनी तारीफ करें अपने यहाँ मिंबर पे बैठ के, आपसे कहें देखो मेरा मामा कितना अच्छा बना हुआ है, देखो मेरी अबा कबा कितनी शानदार है, सुनेंगे आप? नहीं सुनेंगे। क्यों? कम मौलाना आपके जिक्र में मुझे सवाब थोड़ी मिलेगा, आपका जिक्र सुनेंगे तो कोई सवाब थोड़ी मिलेगा। सवाब तो तब मिलेगा जब हम अहले बैत का जिक्र सुनेंगे। गौर कर रहे हैं?
تو ممبر اسی لیے بنایا گیا ہے کہ یہاں سے اہل بیت کا تذکرہ ہو، ورنہ یہ ممبر لکڑیوں کے ڈھیر سے زیادہ کچھ نہیں ہے اگر یہاں سے اہل بیت کا ذکر نہ ہو۔ آپ کہیں گے دلیل، میں دلیل دے رہا ہوں۔ جب ابن مولا سجاد چوتھے امام چوتھے امام کو جب لشکر یزید گرفتار کر کے لے کے گیا قیدی بنا کے، اور دربار یزید میں امام پہنچے ہیں، تو امام نے یہی جملہ کہا تھا، کیا میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پا چلا جاؤں؟ مولا یہ تو ممبر ہے، لکڑیوں کا ڈھیر کیسے؟ کہا کہ جہاں سے ہمارا ذکر نہ ہو وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ ممبر تو اب بنے گا جب میں جا کے اپنا تعارف کراؤں گا، اور کر رہے ہیں، ممبر تو اب بنے گا۔ تو ممبر ہے ہی بھائی ذکر اہل بیت کے لیے، یہاں اپنی ذاتیات کے لیے ممبر تھوڑی بنایا گیا۔ ہم آئیں ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلے جائیں، اس کے لیے ممبر تھوڑی ہے۔ دیکھیں بہکانے کے طریقے بھی الگ الگ نکالے جاتے ہیں، بہکانے کے طریقے بھی الگ الگ، کہ آئے علماء خطبہ ذاکرین اور مومنین کو بس خوش کر کے چلے گئے، واہ واہ سبحان اللہ، مومنین خوش ہوئے چلے گئے، تو یہ عمل بھی خلاف حدیث نہیں ہے۔ پانچویں امام رسول خدا دونوں سے حدیث ہے کہ جب پوچھا گیا کہ مولا بتائیے سب سے افضل عمل کیا ہے، کہا مومنین کے دلوں کو خوش کرنا، تو یہ بھی خلاف حدیث کام نہیں۔ فضائل سنا کے اگر آپ کے دلوں کو خوش کر رہے ہیں تو یہ خلاف حدیث نہیں ہے، حدیث ہی پہ عمل کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ بھی حدیث ہی کے مطابق عمل ہے۔ دوسرے فضائل آل محمد ایمان بڑھاتے ہیں، یقین میں اضافہ کرتے ہیں۔ میں بارہا عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، یہ جو فضائل کی دشمنی ہے اصلاً یہ آل محمد سے دور کیا جا رہا ہے، آپ کو بزدل بنایا جا رہا ہے کہ آپ بزدل بن جائیں، اس لیے کہ جب آپ عارف نہیں ہوں گے تو شجاع نہیں ہوں گے، شجاع نہیں ہوں گے تو ناصر امام نہیں ہوں گے۔ یہ فضائل اسی لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ آپ شجاع بنے، دلیر بنے، عارف بنے۔ غور فرما رہے میرے عزیزوں، یہ فضائل کے مقصد کو آپ سمجھیے گا، یہ جو فضائل سنائے جاتے ہیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، علی حق، جو حق نہ سنے وہ بہرا، جو حق نہ دیکھے اندھا، حق نہ بولے گونگا، اور وہ حق ہے علی۔ غور کر رہے ہیں آپ، علی۔ قرآن پڑھتے جائیے، فضائل آل محمد نکالتے جائیے، گوشے نکلتے چلے جائیں گے۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیز؟ اب جب آپ فضائل سنیں گے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، آپ کے اندر ایک جوش پیدا ہوگا کہ جن کو ہم مانتے ہیں وہ عام نہیں ہے۔ جب جوش پیدا ہوگا تو شجاعت بڑھے گی، پھر آپ کی وہ دعا مقبول ہو جائے گی کہ پروردگار ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ اور کر رہے ہیں آپ، کیونکہ دعا تو آپ کر رہے ہیں، اس کی تیاری تو کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ گھر میں لیٹے لیٹے کہیں پروردگار ہمارا گھر عالی شان بنوا دے، کمانے کے لیے ہم نہیں جائیں گے، دیکھتے ہیں بن جائے گا گھر، نکلیں گے نہیں باہر، دولت دینا ہو تو دے، تجھے خود غرض ہو تو دے، ہم نہیں نکلیں گے۔ بھائی ایسے کیسے مل جائے گی دولت؟ آپ محنت کے لیے آگے بڑھیں، پھر راستے اللہ نکالے گا۔ اور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ تو آپ جب دعا کر رہے ہیں امام کا ناصر بنا، تو فضائل سن کے پہلے آپ نصرت کے لیے تیار تو ہوں، نصرت امام کے لیے تیار تو ہوں۔ اب ناصروں کا بس آخری مرحلہ، ناصروں کا خاصہ کیا ہے؟ ناصروں کا تو زیارت شہدائے کربلا ہے، جس میں ناصروں کا خاصہ بتایا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوا جو تمام شہیدوں کی ایک زیارت، حبیب، زہیر، سعید، عابس، شاکری، ان تمام شہیدوں کی ایک زیارت ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے السلام علیکم یا اصفیاء اللہ، اے اللہ کے چنے ہوں آپ پر سلام، اے اللہ کے چنے ہوں آپ پر سلام۔ کسے سلام کیا؟ حبیب کو، زہیر کو، سعید کو، عابس شاکری کو، جون کو بیٹے کو کیا کہہ کے سلام کیا؟ اللہ کے چنے ہوں آپ پر سلام۔ اور کر رہے آپ، اللہ کے چنے ہوں آپ پر سلام۔ کسے چنا اللہ نے؟ حبیب کو، زہیر کو، سعید کو۔ کس لیے چنا؟ کہ حسین کی نصرت کے لیے چنا۔ اس کا مطلب یہ نصرت حسین اتفاقی عہدہ نہیں ہے، انتخابی عہدہ ہے۔ جسے اللہ چنتا ہے وہ ناصر بنتا ہے، ہر کوئی ناصر نہیں بنتا ہے۔ اب دیکھیں ناصروں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں،
جیسے آج کے حساب سے میں سمجھاؤں تاکہ بچے بھی سمجھتے جائیں. جیسے آج اگر آپ دیکھیں پولیس میں عہدے بٹے ہوئے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے بارڈر کی پولیس، بارڈر پہ لگی ہوئی ہے، اس کا بھی کام ہے وطن کی نصرت، وطن والوں کی نصرت. یہی ہے کام نا. آپ کے جو شہروں میں پولیس ہوتی ہے اس کا بھی یہی کام ہے، نصرت وطن. اور کر رہے ہیں آپ، نصرت وطن، وطن والوں کی نصرت. وہ بھی ہماری مدد ہی کے لیے ہے، وہ بھی ہماری مدد ہی کے لیے ہے. اب اوپر سے نیچے تک یا نیچے سے اوپر تک جتنے بھی عہدے دار ہیں آپ سب کو دیکھ ڈالیے، چاہے ایک چھوٹا پولیس والا ہو چاہے بڑا، عہدے الگ الگ ہیں مگر مقصد سب کا ایک ہے، نصرت وطن، وطن کی نصرت. غور کر رہے ہیں آپ، یہاں سے چھوٹے سے ایک سپاہی سے لے کے بڑے عہدہ دار تک جتنے بھی عہدے ہیں، یہ عہدے بٹے ہوئے ضرور ہیں مگر مقصد سب کا ایک ہی ہے، وطن اور وطن والوں کی نصرت. ویسے ہی امام حسین کے بھی ناصر ہیں. اب امام حسین کے ناصروں میں بھی عہدے بانٹے گئے ہیں. کسی کو خطیب بنا دیا گیا، کسی کو شاعر بنا دیا گیا، کسی کو تبرک بانٹنے کے لیے رکھا گیا، کسی کو فرش بچھانے کے لیے رکھا گیا، کسی کو تبرک بنانے کے لیے رکھا گیا، کسی کو ذکر اہل بیت سننے کے لیے رکھا گیا. غور کر رہے ہیں آپ، کسی کو ذکر اہل بیت سننے کے لیے رکھا گیا. یہ عہدے بٹے ہوئے ہیں، مقصد سب کا ایک ہی ہے، نصرت حسین. غور کر رہے ہیں آپ، مقصد سب کا ایک ہی ہے، نصرت حسین. یہ سب کر رہے ہیں، یہی نصرت حسین ہی کر رہے ہیں. غور کر رہے ہیں. اب ناصروں کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ چنے گا تو ناصر بنے گا. زیارت کہہ رہی ہے چنے گا تو ناصر بنے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو فرش عزا پہ آئیں، کیونکہ ناصر تو آپ بھی ہیں. امام ہشتم 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے غم میں غمزدہ ہو، ہماری خوشی میں خوش ہو جائے، وہ ہمارا ناصر ہے، وہ ہمارا ناصر ہے. آپ فضائل پر خوش ہوتے ہیں، مسائل پر رونے لگتے ہیں، یہ آپ کے ناصر ہونے کا اعلان ہے. تو آپ سب ہیں ناصر، اور ناصروں کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ چنے گا تو ناصر بنے گا. تو آج کے بعد جب بھی آپ فرش عزا پہ بیٹھیے گا تو خوش نہ ہوئیے گا کہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، فخر کیجئے گا اللہ نے چنا ہے. یہ نصرت حسین ہے جس کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے سپاہی بنایا ہے. یہ زیارت ہے، زیارت ہے، زیارت ہے. غور کر رہے ہیں آپ. اب ناصر، کل والے ناصروں کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا ہے، ان کے ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا. جو کربلا میں سو رہے ہیں ناصر، ان کے ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا. ان کی خاک پا بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ان کے مقابلے کا تصور نہ کیجیے گا، ان کی خاک پا بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ناصر تو یہ آج بھی موجود ہے، نصرت تمام نہیں ہوئی ہے. اب کل والے ناصروں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ان کی خاک پا بھی کوئی نہیں ہو سکتا، مگر یہ ناصر موجود ہے آج بھی. غور کر رہے ہیں آپ، یہ ناصر میرے سامنے سب کے سب ناصر بیٹھے ہوئے ہیں. اب جیسے حسین کے ناصر تھے، اس میں خالی ایسا نہیں تھا کہ سب کی ایج ایک جیسی ہو، سب کی عمر ایک جیسی ہو. نہیں، وہ ہر عمر کے لوگ تھے. اگر 6 مہینے کا بچہ تھا تو حبیب جیسا بوڑھا بھی تھا. غور کر رہے ہیں آپ، حبیب جیسا بوڑھا بھی تھا، جناب جون جیسے بزرگ بھی تھے. متوجہ ہے نا آپ دیکھیے 13 برس کا بھی بچہ ہے، 18 برس کا بھی جوان ہے، 32 سال کا بھی کوئی ہے. ہر طریقے کے ناصر ہے نا. ویسے یہاں بھی ناصر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر عمر کے ناصر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر طریقے کے ناصر بیٹھے. یہ وہیں سے ہمیں سبق ملا ہے نصرت حسین کرنے کا. نصرت حسین کا درس یہ انہی لوگوں نے ہمیں دیا ہے کہ نصرت حسین میں عمر کی قید نہیں ہوتی ہے، نصرت حسین میں ایج کی قید نہیں ہوتی ہے، نصرت حسین میں خون کی طہارت کی شرط ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غور کر رہے ہیں آپ، نصرت حسین میں بس خون کی طہارت کی شرط ہوتی ہے. خون پاکیزہ ہوگا تو کل کہیں ہو آ جائے گا ناصر بن کے. غور کر رہے ہیں آپ، خون پاکیزہ ہوگا تو کسی خیمے میں بیٹھا ہو آ جائے گا ناصر بن کے. متوجہ ہے نا. اب نصرت کل والے ناصروں جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، مگر یہ ناصر آج بھی موجود ہے. اب کل کی نصرت اور تھی، آج کی نصرت اور ہے. کل چونکہ لوگ
لوگ حسین کی بچوں سننا آج کا پیغام ہے، یاد رکھیے گا، ایام ازا چل رہے ہیں نا، آج کے اس پیغام کو یاد رکھیے گا، متوجہ رہیے گا۔ کل کی نصرت اور تھی، آج کی نصرت اور ہے۔ کل چونکہ لوگ حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے تو کل کے ناصروں پر لازم تھا کہ حسین پر جان قربان کر دی جائے۔ ادھر سے تیر چلے، ادھر سے جسم بڑھیں، ادھر سے نیزے چلے، ادھر سے سینے بڑھیں، ادھر سے تلواریں چلے، ادھر سے گلے بڑھیں۔ کل کے ناصروں پر لازم تھا کہ حسین پر جان دے دی جائے، کیونکہ کل لوگ حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے تو کل والے ناصروں پر لازم تھا کہ حسین پر جان دی جائے۔ آج کے ناصروں پر کیا لازم ہے کہ آج چونکہ لوگ حسین کی عزاداری کے پیچھے پڑے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، آج لوگ حسین کی عزاداری کے پیچھے پڑے ہیں تو آج کے ناصروں پر لازم ہے کہ زیادہ سے زیادہ عزاداری کی جائے۔ فرش عزا بچھانا آج کی نصرت، علم سجانا آج کی نصرت، جھولا بنانا آج کی نصرت، تبرک بانٹنا آج کی نصرت، ماتم کرنا آج کی نصرت۔ غور کر رہے ہیں، بس یاد دلاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو کل کی نصرت اور تھی، آج کی نصرت اور ہے، تو چونکہ نصرت میں فرق ہے اس لیے نام بھی الگ الگ رکھے گئے۔ کل کے ناصروں کو انصار کہا گیا، آج کے ناصروں کو عزادار کہا گیا۔ یہ ناصر ہی تو ہے۔ کل کے ناصر اور تھے، آج کے ناصر اور۔ دیکھیں یہ میں نے کبھی عرض کیا تھا آپ کے خدمت میں، شاید آپ کو یاد ہو، یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، لیکن بات آئی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نصرت بڑی اہم شے ہے۔ نصرت یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ نصرت حسین یہ ہر ایک کو نصیب تھوڑی ہے۔ ارے پوری دنیا بھری پڑی تھی مگر نصرت کے لیے 72 نکلے۔ اللہ جسے چنے گا وہی تو ناصر بنے گا۔ ویسے ہی آج پوری دنیا بھری ہوئی ہے، ناصر صرف شیعہ کہلاتے ہیں، اس لیے کہ شیعہ ساتھ رہنے والا نہیں کہلاتا ہے، ساتھ دینے والا کہلاتا ہے۔ اور کر رہے آپ، یہ شیعہ بڑی عظیم قوم ہے، یہ سب حسین کے ناصر ہیں، علی کے ناصر ہیں۔ یہ جو آپ کرتے ہیں نا حسین یہ نصرت ہے، یہ نصرت۔ آپ کہیں کیسے نصرت ہے؟ تو نصرت میں کام یہ ہوتا ہے کہ تلوار چلائی جاتی ہے، لڑا جاتا ہے سامنے والے سے، دشمن سے لڑا جاتا ہے، یہی نصرت ہے نا۔ دشمن کو پریشان کرنا یہی تو نصرت ہے نا، کہ دشمن بے چین رہے، یہی تو نصرت ہوتی ہے نا، کہ دشمن بے چین رہے، یہ ہے نصرت۔ اب نصرت عزاداری کیسے؟ ایسا ہی عزاداری نصرت ہے کہ جب آپ عزاداری کرتے ہیں دشمن کیسا بلبلاتا ہے، آپ ماتم اپنے سینے پر کرتے ہیں، لگتا ہے لگ رہا ہے اس کے تماچا، غور کر رہے ہیں آپ کیسا پریشان ہو جاتا ہے، یہ تو نصرت ہی تو ہے نا۔ آپ نے زنجیر اپنی پشت پر لگائی، دشمن فوراً منہ بنانے لگا، ایسا لگا کہ آپ کی پشت پہ نہیں لگا ہے بلکہ اس کے لگی ہے زنجیر۔ اور کر رہے ہیں میرے عزیزو، تو آپ متوجہ ہیں نا، یہ نصرت ہو رہی ہے، نصرت حسین سے کبھی گریز نہ کیجیے گا، عزائے حسین زیادہ کیجیے تاکہ نصرت میں آپ کا نام بھی شامل ہو سکے۔ اور کر رہے ہیں میرے عزیزو، یہ اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ نے چنا ہے تو آئے ہیں، ورنہ یاد رکھیے گا میری بات کو، اگر اللہ منتخب نہیں کرے گا تو آپ چاہ کے بھی فرش عزا پہ نہیں آ پائیں گے۔ آپ گھر سے نکلیں گے، اماں ہم جا رہے ہیں مجلس، مگر کوئی نہ کوئی راستے میں ایسا کام پڑے گا کہ آپ یہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اگر یہاں تک پہنچ گئے تو سب سے پہلے کہا کریں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک بار اور جنت میں بیٹھنا نصیب فرمایا۔ اللہ کر رہے ہیں، یہ فرش عزا حسین۔ کیوں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، تذکرہ اہل بیت، اور شیعت کی خاص پہچان ہے، شیعت کی خاص شرط ہے یہ ذکر آل محمد۔ میرے عزیزوں دیکھیں، میں اسی لیے آپ کی خدمت میں بار بار یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ آپ تاکہ متوجہ رہ سکیں کہ دشمن ہر بھیس میں آتا ہے، وہ بہت بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، بہت بہکانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی آپ ایسے نہیں، ایسے کیجئے عزاداری، ایسے نہیں، ایسے کیجئے، یہاں تک کہ بہکانے کے طریقے بھی بدل رہا ہے دشمن، کیونکہ
ویسی عزاداری کیجیے جیسی معصوم نے کی۔ آپ تک یہ سوال پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ ہوتے ہیں نا یہ، ویسی عزاداری کیجیے جیسی معصوم نے کی ہے۔ تو خالی عزاداری ہی کے لیے کیوں کہتے ہو؟ ویسی نماز بھی تو پڑھو جیسی معصوم نے پڑھی۔ ہاں ویسی، پھر اچھا پھر یہی بات کیوں ہے؟ ویسی مسجدیں بھی تو بنواؤ جیسی معصوم نے بنوائی۔ آج آپ بغیر اے سی کے نماز پڑھ نہیں پا رہے ہیں، کون سے معصوم نے اے سی مسجد میں لگوائی تھی؟ بھائی غور کر رہے ہیں آپ؟ ہاں پھر باتیں بڑی دور تک چلی جائیں گی نا۔ اگر آپ عزاداری کے لیے کہیں گے ویسی عزاداری کرو جیسی معصوم نے کی ہے، تو پھر پڑھو ویسی نماز۔ ارے یا نماز پڑھتے میں چھپکلی گر جاتی ہے تو باہر کھڑے ہوتے ہیں، غور کر رہے ہیں؟ ویسی نماز پڑھیں گے، وہاں تو تیر کھینچ لیا جا رہا ہے، پتہ تک نہیں چل رہا ہے، ویسی نماز پڑھی جائے گی۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ معصوم سے مقابلے کی کوشش کی جا رہی۔ ارے ویسی عزاداری کر پائیں گے آپ؟ یہاں پانی والے آنسو تو بہائے نہیں جا رہے، خون کے آنسو بہائیں گے۔ امام نے تو خون کے آنسو بہائیں گے خون کے آنسو۔ کسی میں ایک قطرہ بہا کے دیکھیے آنکھوں سے خون؟ ویسی عزاداری تو سب چیز ویسے کیجیے نا، پھر نماز بھی ویسے ہی پڑھیے، جو معصوم نے کیا ویسے کی۔ جو معصوم سواریوں سے چلتے تھے اسی سے سواری سے چلیے۔ پھر کیوں مانگتے ہو فلائٹ کا ٹکٹ چاہیے ہمیں؟ آؤ نا اونٹ سے، آؤ نا گھوڑوں سے۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ ہاں بات بھی بڑی دور تک چلی جائے گی نا۔ ٹھیک ہے، یہ صرف دشمنی آل محمد ہے جو عزاداری سے دور کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ ناصر نہ بننے پائیں، تاکہ آپ کے اندر سے وہ جذبے ختم ہو جائیں، آپ کا ضمیر سو جائے۔ یہ عزاداری ہی تو ہے جو ہمیں جگائے ہوئے ہے۔ اور کر رہے ہیں میرے عزیز؟ یہ عزائے حسین ہے۔ تو آپ ہوشیار رہیے گا ان باتوں سے۔ میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کی خدمت میں مجھے کیا عرض کرنا ہے۔ عزائے حسین ہے۔ یہ ایسے ایسے سوال آج اٹھ رہے ہیں، اس لیے میں جواب دے رہا ہوں ان باتوں کا، کہ آپ ہوشیار رہیے گا۔ الحمدللہ مجھے یہاں آ کے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ سب عزادار ہیں، مولائی ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، ماتمدار ہیں، فرش عزا پہ روز آ رہے ہیں اور مجلسیں سن رہے ہیں اور فضائل پر بول بھی رہے ہیں، مصائب پر رو بھی رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی کہ ہاں، ورنہ ماحول اتنا خراب کر دیا گیا ہے کہ اب تو یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے خود ایسی جگہ دیکھی ہے کہ مصائب ہو رہے ہیں اور سر اٹھائے ہوئے دیکھ رہے ہیں مولانا کو۔ رونا نہیں آ رہا ہے؟ روایتوں میں ہے کہ اگر اہل بیت کی مصیبتوں پہ رونا نہ آئے تو معافی مانگو، پتہ نہیں کون سے گناہ ہو گیا کہ اللہ نے ہم سے یہ نعمت چھین لی ہے، جو آنسو ہماری آنکھوں سے نہیں نکل رہے۔ سنگ دل ہو گئے ہیں ہم، پتھر دل ہو گئے۔ اور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ یہاں تو الحمدللہ میں دیکھتا ہوں، اتنے دن سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں کہ یہاں تو نام حسین سنتے ہی سب رونے لگتے، سب کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ اس پہ شکر کیا کرے، اپنی ماؤں کو دعائیں دیا کرے۔ عزیزو، یہ مصائب ہیں جو نجات کا سامان ہے، یہ آنسو ہیں جو نجات کا سامان۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ شہزادی آپ کی حاضری اور ہماری ذاکری کو قبول فرمائے۔ بس 5-7 منٹ کے اندر بات تمام کر دوں گا۔ میں نے دن کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو بیچ دیا عزاداری کے لیے۔ بیٹے کو بیچا عزاداری، کیسے کیسے عزاداری کی گئی اس وقت پھر میں پڑھتا ہوں ایک بات۔ ایک خاتون تھی ضعیفہ، اس کا ایک بھی بیٹا تھا، 10-12-15 برس کا ایک ہی بیٹا تھا، شوہر مر چکا تھا، بہت غریب تھی، کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ لیکن یہ کیا کرتی تھی، ہر سال محرم میں اس کی بستی میں 1 محرم سے 10 محرم تک روز جلوس نکلتے تھے، اور جلوس کا راستہ اس کے دروازے ہی سے تھا، کہ اس کے دروازے ہی سے جلوس نکل کے جائے۔ تو یہ ایک مشکیزے میں پانی بھر لیتی تھی اور اپنے بیٹے کو ساتھ لیتی تھی
और बेटे को गिलास में पानी भर भर के देती थी और कहती थी अज़ादारों को पिलाओ और कहते जाना अली असगर का सदका है पीते जाओ, सकीना का सदका है पीते जाओ, अली असगर का सदका है पीते जाओ, सकीना का सदका है पीते जाओ। हर बार ये ज़ईफ़ा सबील ऐसे ही सजाती थी, मशकीज़े को कंधे पे रखती थी और बच्चे को भर भर के गिलास में देती थी, कहती थी जाओ पिलाओ। एक बार ऐसा हुआ कि मुहर्रम आने से 3-4 महीने पहले इसका बेटा मर गया, बेटा मर गया। अब ये ज़ईफ़ा अकेली रह गई, करे तो क्या करे। इसका दस्तूर था कि मगरिबैन की नमाज़ पढ़ती थी और कब्रिस्तान जाके बेटे की कब्र पे शमा जलाती थी और देर तक रोती रहती थी, फिर वापस घर आ जाती थी, देर तक रोती थी फिर वापस घर आ जाती थी। सुनना अज़ीज़ों, लीजिए मुहर्रम का चाँद निकला। जब मुहर्रम का चाँद निकला तो जुलूस इसके दरवाजे से निकला, इसने आज अकेले पानी पिलाया। हमेशा बेटा होता था, आज अकेले पानी पिलाया। और पानी पिलाने के बाद ये रात को अपने बच्चे की कब्र पे गई और जाने के बाद शमा जलाई और उसके बाद एक जुमला उसके सराहने बैठ के कहा, मेरे लाल तुम तो जानते हो कि मुहर्रम का चाँद निकल चुका है और तुम्हारी माँ हर जुलूस में आने वाले को पानी पिलाती है। बेटा अब ये तुम्हारी माँ आएगी ज़रूर तुमसे मिलने, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी देर हो जाए, तो बेटा माफ़ कर देना। ये कह के चली आई। अब रोज़ाना पानी पिलाती थी, जाती ज़रूर थी रात को अपने बेटे की कब्र पे, जाती ज़रूर थी, रात को जाती थी और रो के चली आती थी। देर हो जाती थी मगर जाती ज़रूर थी। लीजिए जब 8 मुहर्रम आई तो ये पहुंची अपने बेटे की कब्र पे और कहने लगी, बेटा तुम तो जानते हो कि कल की शब आने वाली शब आशूर है, कल जो शब आएगी वो शब आशूर कहलाती है। वो शब आशूर बेटा उसमें बहुत सारे जुलूस निकलते हैं, पूरी रात मातम होता है। तुम तो जानते हो कि तेरी माँ सबको पानी पिलाती है, तो मेरे लाल माफ़ करना, हो सकता है मैं कल ना आ पाऊँ तेरी लहद पा, तुझसे मिलने कल ना आ पाऊँ। बेटा अगर मौका मुझे एक लम्हे का भी मिल गया तो मैं आऊँगी, अगर मौका मिल गया, लेकिन अगर नहीं आ पाऊँ तो मुझे माफ़ कर देना। ये कह के बेटे से चली आई वो। अब आई शब आशूर आई, इसने पानी पिलाया सबको। थोड़ी देर के लिए जब जुलूस रुक गए तो इसने सोचा चलो मौका है तो बेटे की कब्र पे चलते हैं, इसी वक्त चलते वरना फिर जुलूस शुरू होंगे तो हमें फिर पानी पिलाना है। ये सोच के वो जल्दी से घर से अपने बेटे की कब्र की तरफ चली। अब जो कब्रिस्तान के दरवाजे पे आई तो क्या देखा कि उसके बेटे की कब्र पर कोई नकाब में लिपटी हुई बीबी बैठी है। उसके बेटे की कब्र पर कोई चादर में लिपटी हुई बीबी बैठी हुई है और हजारों कतार रो रही है। ये दौड़ी हुई आई और आन के कहती, ए बीबी मैं जानती हूँ इस कब्रिस्तान में बहुत कब्रें हैं, तेरे लाल की हो सकता है कोई दूसरी कब्र हो, तुझे पहचानने में शायद कोई गलती हो गई हो, तू पहचान ना पाई हो, ये तेरे बेटे की कब्र नहीं है, ये मेरे बेटे की कब्र है। ए बीबी तू अपने बेटे की कब्र तलाश कर ले, ये मेरे बेटी की कब्र है। एक नहीफ सी आवाज आई, आवाज दी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरा बेटा इस कब्रिस्तान में नहीं है, मेरा बेटा यही नहीं है, मेरा बेटा तो करबला में सो रहा है। आवाज दी, बीबी आप कौन है? का हुसैन की उजड़ी हुई माँ ज़हरा। आवाज दी, शहजादी का तूने मेरे लाल के अज़ादारों को पानी पिलाया, मैं तेरे लाल पर रोने आया। अल्लाहु अकबर, अजरकुम ज़हरा, अल्लाहु अकबर। आप देख रहे हैं अज़ादारों को क्या शरफ मिलते हैं। हाँ, आप जब रोते हैं तो ज़हरा दुआएं देती हैं, ज़हरा दुआएं देती हैं। अल्लामा दरबंदी लिखते हैं कि जहाँ भी फर्शे अज़ा बिछता है तो एक मर्तबा जन्नतुल बकी से बीबी चलती है, शाम आती है, कहती है बेटी ज़ैनब भाई की मजलिस है चलोगी नहीं? हाँ मैं चलूंगी। तो एक मर्तबा आवाज़ दी, सकीना क्या नहीं जाएगी? अब तारीख कहती
कहती है कि सकीना भी साथ चलती हैं। 3 बीबियां आ जाती हैं, शहजादी और शहजादी ज़ैनब और शहजादी सकीना। शहजादी सकीना जब आपको रोता हुआ देखती हैं तो आवाज देती है, फूफी अम्मा ये क्यों रो रहे हैं? क्या इन्हें भी किसी ने तमाचे मारे हैं? क्या इन्हें भी किसी ने ताजियाने मारे हैं? फूफी अम्मा क्या ये प्यासे हैं जो रो रहे हैं? आवाज आती है, नहीं बेटी, ये तुम्हारे बाबा को याद कर करके रो रहे हैं। तो बीबी सकीना कहती, फूफी अम्मा काश ये करबला में होते तो मेरे बाबा के गले पर खंजर न चलता, मेरे गोशवारे न छिनते। अल्लाह अकबर, अजरुकुम इला ज़हरा। बस अज़ादारो 2-3 मिनट आप इतना रो चुके हैं कि मजलिस यहीं खत्म हो सकती है, मगर 2 मिनट और मजलिस तमाम हो रही है। 2 मिनट, मुझे नहीं पता है कि मैं कहां तक पहुंचूंगा, लेकिन जहां पे मुझे लगेगा कि हाँ अब खत्म कर देना चाहिए, मैं वहीं पर खत्म कर दूंगा। सुनना आज़ादारो, शाम गरीबा है, गरीबों की शाम, बेकसों की शाम है ना। जलते हुए खैमों की खाक पर बीबियां बैठी हुई हैं। मुझे बीबी सकीना की मुसीबत अर्ज करना है। बीबियां जलते हुए खैमों की खाक पर बैठी हुई हैं। सुनना आज़ादारो कि बीबी ज़ैनब पहरा दे रही हैं, कभी अब्बास बन के, कभी हुसैन बन के, कभी कासिम बन के। एक मर्तबा इतने में शहजादी ज़ैनब ने देखा कोई सवार चला आ रहा है। बीबी ने आवाज दी, ए सवार, अगर तुझे कुछ ले जाना है तो कल सुबह आके ले जाना, मेरे छोटे छोटे बच्चे अभी सोए हैं, अब मेरे पास ना। लेकिन सवार ना रुका, आगे बढ़ा। अली की बेटी कहती है, मैंने तुझसे कहा, तू फिर भी आगे बढ़ रहा है, तू जानता नहीं है मैं अली की बेटी हूँ। लेकिन सवार ना रुका, कहा मैं बार बार कह रही हूँ मैं हुसैन की बहन हूँ। सवार ना रुका। अली की बेटी को जलाल आ गया, आवाज दी, मैं तुझसे बार बार कह रही हूँ रुक जा, तू रुकता नहीं है, तू मुझे मजबूर समझता है। अरे तू अगर अब आगे बढ़ा तो मैं अपने भाई अब्बास को आवाज दूंगी, मेरा भाई अब्बास फुरात से अभी आ जाएगा, मुझे मजबूर न समझना। इतना सुनना था कि वो सवार और करीब आया, आवाज दी, बेटी घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा बाबा अली। जैसे ही नाम सुना ज़ैनब बीबियों के पास आई, आन के कहती है, बीबियों अगर किसी के पास कोई चादर का टुकड़ा हो तो मुझे दे दे, इसलिए आज तक मेरे बाबा ने मुझे नंगे सर नहीं देखा है। लेकिन ज़ैनब की बेकसी अली ने समझी, आवाज दी, ज़ैनब वापस आ जाओ, हम जानते हैं चादरें छिन चुकी हैं। सुनना आज़ादारो, अब तमाम बीबियां अली के करीब आ गई, सब फरियाद कर रही हैं। कोई कहता मेरा अब्बास मारा गया, कोई कहता मेरा हुसैन मारा गया, कोई कहता मेरा असगर मारा गया, कोई कहता है मेरा अकबर मारा गया, कोई कहता है मेरा कासिम मारा गया। सुनेंगे अज़ादारो, हर बीबी फरियाद कर रही है, मगर सकीना दूर खड़ी है, सकीना दूर खड़ी है। शायद यहीं पर मजलिस तमाम हो जाएगी। सकीना दूर खड़ी हुई है। एक मर्तबा जब सब फरियाद कर चुके तो अली ने देखा सकीना दूर खड़ी है, आवाज दी, मेरी बेटी सकीना, क्या अपने दादा अली से कुछ नाराज हो? क्या तुम आके बताओगे नहीं क्या क्या गुजरी है? सकीना आगे बढ़ी, आवाज दी, या दादा दादा दादा, आज सकीना को एक एहसास हुआ है, एक एहसास हुआ है। सरो सीना पीट के रोना, शायद यहीं पर मजलिस तमाम हो जाएगी। ए दादा अली, आज सकीना को एक एहसास हुआ है। मेरी बेटी, क्या एहसास हुआ है? आवाज दी, आज एहसास ये हुआ है कि सकीना गरीब बाप की बेटी है, ज़ैनब अमीर बाप की बेटी है। बस जैसा ही ये सुना, अली ने सकीना को सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, ये क्या कह रही हो? आवाज दी, हाँ दादा अली, ज़ैनब अमीर बाप की बेटी है, सकीना गरीब बाप की बेटी है। कहा सकीना ये क्यों कह रही हो? कहा अभी फूफी अम्मा ने पहरा दिया और आपको पुकारा कि बाबा मदद करने आओ, आप चले आए, लेकिन उस वक्त आप कहाँ थे कि जब सकीना बुला रही थी, बाबा के गले पर खंजर चल रहा था। अली आवाज देते, बेटी सकीना, मैं यही करबला में मौजूद था, मेरी निगाहों के सामने मेरे बच्चे को ज़िबा कर दिया गया। सकीना, मैं करबला में मौजूद था, मेरे बच्चे को मार दिया। सकीना, सकीना तो यतीम।
परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा, बे औलाद उन्हें औलाद अता फरमा, बेरोज़गार ने रोज़ी नात फरमा, मकरूज़ उनके कर्ज को अदा फरमा, बीमार ने शिफा कामिल और आजिल अनात फरमा, हमारे हम में जो बेनमाज़ी को नमाज की तौफीक अता फरमा, हम जितने भी अफराद तशरीफ़ फरमाए जो जहाँ से भी सुन रहे हैं उनकी तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा, हमारे अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हम कानून साहब में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत मा कर मोहम्मद हुसैन साहब और सैयदा बेगम मरहूम की रूह को इशार कर दीजिए।